نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پروردگار، بھیج انہی میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور دانائی کی، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے غلبے والا، حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، کل بھی انہی آیات کا ترجمہ اور کچھ تفسیر بیان ہوئی تھی، اسی کے متعلق آج بھی کچھ چند باتیں کہنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے جب فارغ ہوتے ہیں تو یہ چند دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام کی آگے مستقبل میں ہونے والی اولاد کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، چونکہ بنو اسماعیل سے آپ کا تعلق ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں آپ تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں جو ہوں دعوت ابی ابراہیم، اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں۔ اس سے مراد یہی دعا ہے، ابعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک رسول بھیج۔ اب ان لوگوں سے مراد کون ہیں؟ وہ سیدنا اسماعیل کی اولاد، کہ انہی میں سے بھیج ایک رسول۔ تو فرمایا میں اپنے ابا حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہوں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میں جو ہوں اپنی اماں حضرت آمنہ کے خواب کا اثر ہوں۔ حضور علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، رحم مادر میں، تو حضور فرماتے میری اماں نے خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور اور روشنی نکلی ہے، جس سے شام کے محلات بھی روشن اور منور ہو گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس اماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ نمبر 3، وبشریٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کہ میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، نصارہ کو، یہ بشارت دی تھی۔ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا سورہ صف کے اندر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نامی احمد ہوگا۔ یہ ہے بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کے مقاصد نبوت میں سے 3 عظیم مقصد ذکر کیے ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتک، ایسا رسول بھیج جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ میرے محترم بھائیو، حضرات اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ قرآن 2 چیزوں کا نام ہے۔ قرآن 2 چیزوں کا نام ہے، ایک یہ الفاظ جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، دوسرا ان الفاظ کے معانی، ان الفاظ کے مضامین، جن پر یہ الفاظ دلالت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن الفاظ اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے، صرف الفاظ کا نام بھی قرآن نہیں ہے، صرف معنی کا نام بھی قرآن نہیں ہے۔ تو الفاظ قرآن کی تلاوت الگ مقصود ہے،
قرآن کے معانی اور مفاہیم کا سمجھنا الگ مقصود ہے، دونوں مقصود کتاب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک دستور رہا ہے ازل سے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے 2 سلسلے چلائے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ کا، دوسرا سلسلہ ہے رجال اللہ کا۔ ایک سلسلہ کتاب اللہ کا اور دوسرا سلسلہ ہے رجال اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں اتاری ہیں، صحیفے اتارے ہیں، لیکن صرف کتاب اتار کر انسانیت کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ اس کتاب کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اگر کتاب اللہ تورات اتاری ہے تو اس کے احکام کے بیان کرنے کے لیے رجال اللہ میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر 50 صحیفے اتارے ہیں تو اس کی تشریح کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ بھیجا ہے۔ انجیل اگر اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے تو اس انجیل کی وضاحت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ بھیجا ہے۔ اگر قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو قرآن کی تبیین اور تشریح کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں رجال اللہ کو چھوڑ کر صرف کتاب اللہ سے رہنمائی پالوں، این خیال است و محال است و جنوں، جتنا بھی کوئی زبان کی مہارت پیدا کر لے وہ یہ سمجھ لے کہ میں قرآن کو سمجھ لوں گا اور اس کے مطابق اس کے مقتضا پر عمل کر لوں گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ممکن ہوتی تو اللہ کی ذات علام الغیوب تھی، وہ صرف کتاب بھیج کر اسی پہ اکتفا کرتی، کبھی رسول اللہ کو ساتھ نہ بھیجتی۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، صحابہ کو انہوں نے قرآن کی وحی جو بھی اترتی تھی وہ پڑھائی ہے، ان کو سمجھائی ہے۔ اب صحابہ اہل عرب تھے، ان کی زبان اور قرآن کی زبان ایک ہے، لیکن بعض مواقع پہ وہ بھی اس کا معنی سمجھ نہیں پائے۔ جس طرح کل میں نے ایک مثال دی تھی، من یعمل سوءا یجز بہ، اس آیت کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق جیسا صحابی نہیں سمجھ پایا۔ حضور علیہ السلام نے وضاحت فرمائی تو پھر اس کا پتہ چلا۔ اس طرح ایک دوسری مثال سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جب روزے کی فرضیت ہوئی تو پہلے 24 گھنٹے کا روزہ فرض ہوا تھا اسلام کے اندر صحابہ پہ، کہ ایک وقت دن رات میں صرف افطار کے وقت کھانے کا اختیار تھا، اجازت تھی، پھر رات دن کا روزہ۔ اب ایک صحابی سارا دن روزے کی حالت میں کام کر کے آئے، اب روزہ افطار کیا، افطار کرنے کے بعد کھانے کی حاجت پیش آئی، گھر میں کھانا نہیں تھا، ان کی اہلیہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی کھانا لے کے آؤں، اور وہ سو گئے۔ وہ جب تک واپس آئیں تو ان کو نیند آ گئی۔ اب سونے کے بعد کھانے کی اجازت ہی نہیں تھی تو ان کا دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب ایک دن بھی روزہ، دوسرے دن بھی بغیر کھائے پیے روزہ، دوسرا دن جب روزے کی حالت میں آئے تو وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس حکم میں تخفیف پیدا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف پیدا کی اور سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اب روزے کا حکم یہ ہے کہ صبح سحری کے وقت سے افطاری کے وقت تک یعنی مغرب تک روزہ رکھو، جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد ساری رات کھانے پینے کی اجازت۔ حتیٰ یتبین لکم، کب تک کھا سکتے ہو؟ قرآن نے اس کی حد ذکر فرمائی کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے۔ اب خیط عربی میں دھاگے کو کہتے ہیں۔ اب صحابہ اہل لسان ہیں، عرب کو جانتے ہیں، ماحول کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ سمجھ نہیں پائے۔ ایک صحابی نے کیا کیا، ایک سفید دھاگا لیا، ایک سیاہ دھاگا لیا، رات کے وقت اپنے تکیے کے ساتھ رکھ دیا کہ دیکھوں گا رات کی تاریکی میں جس وقت اس سفید اور سیاہ میں فرق پیدا ہو جائے گا، یعنی مجھے نمایاں طور پر فرق لگے گا کہ جناب یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، تو اس وقت میں کھانا چھوڑوں گا، اس وقت تک کھاتا رہوں گا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آیا اور آ کر خود کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو اپنے تکیے کے نیچے سفید اور سیاہ دھاگا رکھ لیا ہے۔ حضور مسکرا دیے
فرمایا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں مشرق و مغرب کی افق سما گئی؟ تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے؟ فرمایا او خدا کے بندے، اس خیط ابیض سے مراد سفید دھاگا اور یہ سیاہ دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس کا مصداق ہے مشرق کی جانب سے رات کی ظلمت جب دور ہوتی ہے تو اس افق میں ظلمت کو قرآن نے خیط اسود کہا، اور صبح کی جو روشنی نمودار ہوتی ہے اس روشنی کو قرآن نے خیط ابیض کہا۔ اب دیکھیں صحابی رسول ہے، وہ اس کا مصداق نہیں سمجھ پایا جب تک رسول اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رجال اللہ اور کتاب اللہ یہ دو سلسلے ہیں، اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اور حضور کی ذات کے بعد آج تلک اور آج کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس طرح کہ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن و سنت کے ماحول اور اس کے علوم سے واقف نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ اہل علم کا ہے جو ان علوم سے واقف ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے تقریباً 22 علوم کا ہونا ضروری ہے، 22 علوم، علم صرف ہے، نحو ہے، معنی ہے، منطق ہے، بدیع ہے، بیان ہے، اشتقاق ہے، لغت ہے، علم شان نزول ہے، علم ناسخ و منسوخ ہے، علم منطق ہے، علم عقائد ہے، علم الکلام ہے۔ 22 علوم پر مہارت ہے تو قرآن کی حقانیت انسان سمجھ سکتا ہے۔ اگر ان علوم پر دسترس نہیں ہے تو قرآن کو چھیڑنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ آج دنیا میں کیا ہے کہ کوئی پروفیسر اٹھتا ہے، کوئی ڈاکٹر اٹھتا ہے جس کو قرآن کے علوم سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ قرآن کا ترجمہ شروع کر دیتا ہے، تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یقین جانیے ان لوگوں کی تفسیر اور ترجمہ کوئی حجت نہیں ہے۔ تفسیر و ترجمہ ان لوگوں کا حجت ہے جنہوں نے قرآن پر زندگی لگا دی ہے قرآن علوم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان دونوں سلسلوں کے ساتھ تعلق رکھو، رجال اللہ کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو ہدایت ہوگی۔ ایک سلسلے کو چھوڑ دیا پھر ہدایت نہیں مل سکتی، پھر ضلالت ہی ضلالت ہوگی۔ دوسری بات ایک یہ سمجھ لیں کہ قرآن نے تلاوت کلام کو مقصد بنایا ہے نبوت کا، الفاظ کا پڑھنا۔ آج کے مغربی تہذیب کے زیادہ جو اندھے مقلد ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب قرآن کی جب سمجھ نہیں ہے تو اس کو پڑھنا ہے، طوطے کی طرح رٹنا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ قرآن کا پڑھنا بھی مقصد ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی، رسول اللہ کے صحابہ میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو روزانہ قرآن کا ایک ختم کیا کرتے، تو روزانہ ایسے صحابہ بھی ہیں، امت میں تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ائمہ مجتہد۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے روزانہ ایک ختم کیا کرتے تھے قرآن کا بلا ناغہ۔ اور نمبر 2، بعض صحابہ ایسے جو 3 دن میں قرآن کا ختم کرتے تھے۔ یہ صرف الفاظ کو پڑھنا بتا رہا ہوں۔ کچھ ایسے تھے جو 7 دن میں یعنی ہفتے میں۔ اب قرآن کریم کی آپ دیکھیں، یہ منزل لکھی ہو نیچے صفحے کے نیچے، منزل اول، پھر آگے منزل 2 آئے گی، تو پورے قرآن کو 7 منازل پہ تقسیم کیا گیا ہے کہ اکثر صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ یا بعض کے محدثین اور مجتہدین کرام یہ ہفتے میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ یہ تو امت کا اکثری معمول ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کو مقصود سمجھیں اور اس کے اوپر ثواب کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ من القرآن حرفا فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، یہ نہیں فرمایا کہ معنی سمجھ کے، نہیں، جس نے پڑھا صرف، فرمایا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اس ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا 10 گنا، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا۔ آگے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا، تو یہ میں نہیں کہتا کہ ایک لفظ ہے، بلکہ فرمایا الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں کم از کم، تو الف لام میم کے مجموعہ پر 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یہ ثواب کیا کوئی کم ہے؟ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی، یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔
صرف الفاظ قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لیا کہ اس کا پڑھنا تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ کس طرح ٹھیک ہے، فرمایا جس نے ایک آیت سیکھ لی 100 رکعت نفل پڑھنے سے ایک آیت کا سیکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت سیکھی اس کے ترجمہ اور مفہوم و مضمون کے ساتھ، فرمایا اس طرح ایک آیت کا سیکھنا 1000 نفل سے بہتر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی مقصود، قرآن کا سمجھنا بھی مقصود، اور تیسرا مقصود قرآن کا سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں آج ہماری امت نے قرآن کو صرف اس مقصد کے لیے سمجھ لیا ہے کہ کسی انسان پر موت کے آثار سکرات شروع ہو تو یاسین پڑھ لو، قرآن پڑھ لو تاکہ موت آسانی سے آ جائے۔ فرماتے ہیں کاش کہ امت قرآن سے موت تو آسان کرتی ہے، قرآن سمجھ کے اپنی زندگی کو بھی آسان بنائے، کہ قرآن زندگی کی کتاب ہے، زندگی کے معمولات کی کتاب ہے کہ تم نے اس پر عمل کس طرح کرنا ہے، تم نے اپنی معاشرت کس طرح بنانی ہے، گھریلو ماحول کو کس طرح بنانا ہے، نکاح و طلاق کے احکام ہیں، حلال و حرام کے احکام ہیں۔ تو علامہ اقبال مرحوم کہتا ہے کہ کاش کہ امت اس قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جوڑے جس سے ہماری زندگی بھی قرآن کے مطابق ڈھل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو اس انداز کے ساتھ پڑھنے اور اس انداز کے ساتھ سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔